اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری طرف سے سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ انتہائی افسوس در افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ جو ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول چکے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات دیے تھے مسلمانوں کو وہ بھول چکے ہیں۔ یہ ٹرمپ کو اپنا باپ سمجھ چکے ہیں۔ مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں یہ سوائے ایران کے، یمن کے، سب مسلمان ممالک ہیں ٹرمپ کو اپنا باپ سمجھ چکے ہیں اور اس کو اپنا ولی مان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے ولی کا دوست، چلیں دوست ہی لگا لو تو دوست نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارا بنیان المرصوص چل رہا تھا پاکستان کا، پہلے انڈیا حملے پر حملے کیے جا رہا تھا، یہ ٹرمپ کہہ رہا تھا یہ میرا دونوں ملکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب مودی کو مار پڑنی شروع ہوئی، پاکستان نے بنیان المرصوص شروع کیا جس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار، تو تب جب مودی کو مار پڑنی شروع ہوئی تو ٹرمپ آ گیا کہ سیز فائر کروا دو، سیز فائر کروا دی تو پاکستان نے فوراً مان لی۔ اب دیکھیں کہ اسرائیل نے پہلے ان کی چال تھی مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، یہ پلاننگ ہے پوری۔ کیا جب جنگ لگی ہے پاکستان اور انڈیا کی تو ڈرون جو آ رہے تھے وہ اسرائیلی ساخت کے نہیں تھے، اسرائیل ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اب بھی جب اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے ایران سے، حسینیوں سے، وہاں کے رہبر معظم جو ہیں خامنائی صاحب سید ہیں اور حسینی ہیں، وہ نہیں ڈرتے کسی سے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے اور نہ ہی وہ سرنڈر کریں گے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے سرنڈر کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ خامنائی رحمۃ اللہ علیہ، خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا سپر طاقت اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارا مسلمانوں کو تقویٰ ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا تھا، جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ابابیل ایک چھوٹا سا چڑیا سے بھی چھوٹا سا جانور پرندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہاتھی والوں کو مروا دیا تھا۔ تو کیا اللہ پر تقویٰ نہیں ہے؟ مسلمان کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے؟ یہود و نصارہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب G7 جو ہے G7 ہے، اس نے بھی ایران کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے، جبکہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے تو قرارداد وہ دے رہے ہیں اسرائیل کے حق میں کہ ایران زیادتی کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے خدا رہا ہے مسلمان ہوش کے ناخن لو، مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے سے تو پھر اچھے جی یہ سکھ ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری لاشوں سے گزر کر پاکستان کے اوپر جاؤ گے۔ سکھوں کے بڑے سرداروں نے کہہ دیا تھا جب جنگ پاکستان اور انڈیا کی لگی تھی، تو کسی مسلمان ملک کی جرت ہوئی ہے کہ جا کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جا کے اسرائیل امریکہ سے کہے کہ غزہ پر جنگ بند کرو؟ غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو شہید کر دیا ہے، بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کیا اقوام متحدہ نے آج تک کون سی قرارداد پر عمل کروایا ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہو؟ آج G7 ممالک کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے سرنڈر کر جائے، تو ٹرمپ وہاں سے بھاگا ہے، سیدھا آیا ہے، تو اس کا بیڑی بیڑا جو ہے مشرق وسطیٰ میں آ گیا ہے، بیڑی بیڑا جو اس میں جہاز لے آیا ہے۔ تو کیا مسلمان ممالک میں بھی کسی میں جرت پڑی ہے کہ جو ایران کے ساتھ کھڑا ہو جائے یا غزہ والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟
یا آج تک کشمیر کا مسئلہ حل کروایا ہے؟ کتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مودی کتنا ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر۔ تو کیا مسلمانوں کو غیرت آئی ہے؟ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ان کے سربراہوں کو غیرت آئی ہے کہ ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوزخ کی آگ بڑی دردناک ہے، جو جہاد سے فرار ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ بڑی دردناک ہے، دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، ایک دن مرنا ہے۔ مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ مر جائیں گے شہید، بچ جائیں گے تو زندہ غازی علم دین شہید کی طرف دیکھ لیں، کیا تھا وہ، اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ اس کو دے دیا کہ اس نے ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی ہندو نے، اس نے ایک خنجر خریدا، اپنی بابت سے 50 پیسے ادھار لیے اور خنجر خریدا، جا کے اس کو مارا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہیں زندہ نہ بچ جائے، دوبارہ گئے، دوبارہ اس کو خنجر مار دیا تو گرفتار ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے نہیں مارا تو میں آپ کو رہائی دلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو میں نے دیکھ لیا ہے آگے، میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے نہیں اس کو ملاؤن کو مارا۔ تو اس لیے خدا رہا ہے سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، بہتری اسی میں ہے، ورنہ ایسے ہی باری باری سب کو وہ نگل جائے گا۔ یہ یہود و نصارہ کی میٹنگ ہے اور پلاننگ ہے ان کی۔ یہ مت سوچو، پہلے دیکھو عراق پر چڑھ دوڑا، یہ اس کے پاس ویپن ہے، اس کے پاس ویپن ہے، عراق کا کیا اشر کیا۔ اس کے بعد لیبیا پر چڑھ دوڑا، لیبیا پر کیا کیا، لیبیا آج ٹکڑے ٹکڑے ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کی طاقت ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد شام میں کیا کیا ہے، اب ایران پہ چڑھ دوڑا ہے، تو کسی مسلمان ممالک کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے۔ یہ کیسا ہوا کہ ہماری حمایتیں ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ادھر کسی کو مار پڑ رہی ہو تو میں پاس کھڑا ہو کے کہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، واہ بھی واہ، بلے بھی بلے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہاں ہے حسینیت۔ امام حسین علیہ السلام نے سر نہیں جھکایا، واقعہ کربلا نہیں ہوتا تھا، یزید کی بیعت کر لیتے امام حسین علیہ السلام تو واقعہ کربلا ہونا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں باطل کے آگے نہیں جھکوں گا، امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو آج بھی ان کی آل اولاد سے ہی ہے، حسینی ہیں، حسین سید ہے خامنائی، انہوں نے کہا نہیں جھکیں گے، مر جائیں گے جھکیں گے نہیں ہم کسی کے آگے، اور انشاءاللہ نہ ہی جھکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا۔ تو اگر مسلمانوں نے ساتھ نہ دیا، آج مسلمان ممالکوں نے، یہ قطر والے گفٹ کر رہے ہیں جہاز اس کو، ٹرمپ کو، مودی، ٹرمپ، نیتن یاہو کی یہ جو ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی۔ یہ آج میری بات نوٹ کر لو، میری 57 سال ایج ہے، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اپنے تجربے کے طور پر، اور ایران والے کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، وہ حسینی ہیں، وہ نہیں جھکیں گے، نہ جھکے ہیں نہ وہ جھکے ہیں۔ 8 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے، 8 سال پورے عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ بھی صدام کو آشرواد تھی امریکہ کی کہ وہ مسلمان ملک پر چڑھ دوڑا کسی کافر کے کہنے پر۔ تو اس لیے خدا را مسلمان سب اکٹھے ہو جاؤ تو بہت بہتری ہوگی اس میں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جس نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت نصیب کرے، جس نے ایٹم بم ہمیں بنا کے دیا۔ تو آج ہم الحمدللہ سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں۔ تو ہمارے پاک آرمی چیف جو ہیں سید ہیں، وہ بھی سید عاصم منیر صاحبہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت دے۔ تو میں تمام مسلمان ممالک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ ابھی ٹرمپ جو ہے مشرق وسطیٰ میں اپنا بحری بیڑا لے آیا ہے، جہاز لے آیا ہے، کیا کوئی مسلمان بھی ایران کے ساتھ جا کے ملا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ وہ بھی کوئی اسلحہ لے کے گیا ادھر اس کے ملک میں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی؟ کوئی ٹینک لے کے گئے ہیں، کوئی توپیں لے کے گئے ہیں، کوئی میزائل لے کے گئے ہیں، کوئی بم لے کے گئے ہیں، کیا لے کے گئے ہیں؟ کوئی مسلمان کھڑا ساتھ ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ٹیلی فون کر دیا جی اس کو، صدر کو،
सदे को टेलीफोन कर दिया, हम आपके साथ हैं, हमारे भाई हैं, आप हमारे हमसाए हैं। वो अल्लाह के बंदो, जो ट्रंप धमकियाँ दे रहा है वो आपको सुनाई नहीं दे रही? ये अमेरिका के साथ हम तजारत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा। अल्लाह पर तवक्को रखो। सब मुसलमान जितने भी ममालिक हैं अल्लाह पर तवक्को रखे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक अल्लाह ताला की ज़ात का फरमान है कि काफिर मुसलमान पर भारी नहीं हो सकता अगर मुसलमानों का तकवा हो तो। मगर मुसलमानों का तकवा नहीं रह गया। इनको एसी, इनकी प्राडो, इनके बंगले इनको ले डूबे हैं। इनकी जायदादें बाहर उनके मुल्कों में हैं जो उनकी हैं। इनका पैसा उनके मुल्कों में है। हमारे हुक्मरान कहते हैं जी पैसा बाहर से लाओ, इधर इन्वेस्टमेंट करो। पहले अपना तो पैसा लाओ बाहर से। पहले जो आपने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है वो तो लाओ पाकिस्तान में, फिर किसी और को भी कहो। जब आप खुद अपना पैसा नहीं लाते, अपनी जायदादें आपने उधर बनाई हुई हैं, आपके बच्चे उधर हैं, आपका सब कुछ उधर है, तो आप नहीं जब ला रहे तो दूसरों को कैसे कह रहे हैं? फिर आप टैक्स का रोना रोते हैं बार बार। टैक्स देने वाले कौन हैं? टैक्स देने वाली गरीब आवाम है। बिजली के बिलों में टैक्स लगाते हो, सुई गैस के बिलों में टैक्स लगाते हो। कोई हम एक माचिस भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स होता है। कोई चीज़ लेने जाओ, मैं किसी मरीज़ के लिए दूध लेने गया, उस पर कितना 300 कुछ रुपये टैक्स था। हमने तो ख़रीद लिया, पे कर दिया टैक्स। आगे गवर्नमेंट ना ले टैक्स तो उसमें गरीब आदमी का क्या है? वो सारा बोझ आप गरीब आदमी पर डाल देते हैं। कोई शर्म करो, हिया करो, कोई गैरत करो। एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। पहले जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर हैं, जो शुगर मिले हैं वो किन की हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ किन की हैं? अमीर लोगों की हैं, जिन्होंने डिफेंस में कोठियाँ बंगले बनाए हुए हैं, उनके हैं। उनसे टैक्स तो ले लो। कभी कहते हैं नॉन फैलर ये नहीं कर सकता, नॉन फैलर ये नहीं कर सकता। तो जो फैलर आपने बनाए हुए उनसे टैक्स ले रहे हो? क्या कर रहे हो आप? गरीब आदमी के साथ जुल्म कर रहे हो। गरीबों की आपको बदवा लगेगी। शहबाज शरीफ साहब, एक दिन आपने भी कब्र में जाना है, तो क्या ले जाओगे साथ? आपकी शुगर मिले हैं, सरदारी लोगों की शुगर मिले हैं, किन किन की शुगर मिले हैं? सब आप लोगों की शुगर मिले हैं। जो चीनी इतनी महंगी कर दी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी दाल की मिले हैं, आटे की मिले हैं, जो जितनी भी धागे की फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे आप टैक्स ले रहे हो। जो एक गाड़ी आती है बाहर से, तो एक गाड़ी की जगह 5 गाड़ियाँ जो आपके कस्टम वाले क्लियर कर देते हैं एक ही इनवाइस पर, तो वो टैक्स किधर जाता है? आप तो नवाजते हो अमीरों को। गरीब तो अब एक टाइम की रोटी को तरस रहा है। ये तो आप ऐसी कर रहे हो। कभी आपने पूछा किसी को? ये जो मरीम नवाज ने सफाई वाले लगाए हैं, कब आते हैं इधर शहना स्कीम में? दिखाएं मुझे। ये मरीम नवाज साहबा, आप दिखाएं मुझे कहाँ आते हैं ये सफाई वाले। जो भी आप काम करते हो, आप अपने चमचे कड़छों को नवाजने के लिए करते हो। कुछ ख्याल करो। टैक्स गरीबों से लेते हो तो फिर भी गरीबों से कहते हो कि नॉन फैलर जो होगा, गरीब के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फैलर बन जाए। कहाँ से टैक्स दे आपको? वो एक साबुन की टिकिया लेके आता है, उस पर लिखा होता है इतना टैक्स है, उसने तो टैक्स पे कर दिया। आप में जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे आप मिले हुए हैं, चोर मिले हुए हैं सारे आप, कि जो आप टैक्स नहीं ले रहे। जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो आपने मिनिस्टर बनाए हुए हैं, टीवी पर आके टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे। कभी गैरत की आपने? कभी साबुन की टिकिया लो, खरीदो, उस पर देखो कितना टैक्स है। इकट्ठा टैक्स करना आपका काम है, ये गरीब आदमी का काम है टैक्स इकट्ठा करना। कुछ खुदा का खौफ करो, एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। और अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि दोज़ख की आग जो है बड़ी अजाब है, अजाब देने वाली आग है। जो राह फरार करेगा जहाज से, उसके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा हुआ है। तो खुदारा मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह पर तकवा रखो, और सब मुसलमान इकट्ठे हो गए इसराइल को पढ़ो, गजा की जंग बंद करवाओ, ईरान की जंग बंद करवाओ। सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो ये क्या कर सकता है? अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है ट्रंप, तो आके बदमाशी इधर कर रहा है, आपके इलाके में कर रहा है।
وہ ذرا سا کہتا تو آپ اس کے آگے جھک جاتے ہو، سارے مسلمان جتنے بھی ہیں، کوئی تیارہ گفٹ کر رہا ہے اس کو، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. نہ یہ مودی جو ہے آپ کا سیز فائر ہوا ہے صرف، یہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. کوئی معاہدہ ہوا ابھی تک پاکستان کے ساتھ؟ مودی ٹیبل ٹاک پر بیٹھا ہے؟ کوئی انڈیا والے ٹیبل ٹاک پر بیٹھے ہیں کہ آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے؟ وہ آپ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو کہاں بیٹھا ہے وہ کہ آپ نے کہنے پر سیز فائر آپ نے بھی کر دیا؟ اب وہ ایران پر چڑھ دوڑا ہے. باقی اس کا اللہ اس کی مدد کر رہا ہے الحمدللہ. 45 سال سے اس پر جو لگی ہوئی ہیں پابندیاں، تو اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ الحمدللہ. اس کے میزائل اسرائیل پر جا رہے ہیں، کیا اللہ کی مدد ہے؟ نہ آئرن ڈوم روک سکا ہے، نہ وہ تھرڈ کے کیا وہ اس نے دیا، نہ وہ روک سکا ہے. اردن والے بھی بغیرت ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے ڈرون جو ایران بھیج رہا ہے، میزائل بھیج رہا ہے، وہ بھی گرا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے. تو کیا یہ کیا مسلمانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ آپ کا اگر ہمسایہ بھی بھوکا رہ گیا نا، تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا آپ کو کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا تھا. اگر کوئی بیمار تھا آپ کا ہمسایہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے گی. ہمارے علماء کرام آپ کو صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ جی آج یہ دن ہے، آج وہ دن ہے، آج فلاں ہے، یہ آپ سورت پڑھ لو، اتنے حجوں کا ثواب ہے، اتنی گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی. کبھی انہوں نے بتایا کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہمسائے بھوکے مر رہے ہوں تو آپ عیاشیاں کر رہے ہوں. اللہ کے عذاب سے ڈرو. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اس پر پریشر ڈالو امریکہ پر کہ غزہ کی جنگ بند کرائے اور ایران کی جنگ بند کرائے. یہ بہتر یہی ہے. ایسے وہ کتنے ملکوں کو تباہ کر دیا ہے، کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کا جو قاتل ہے اس کو طیارہ گفٹ کر رہے ہیں قطر والے. کیا بات ہے، واہ مسلمانوں، کیا آپ کا اللہ پر تقوی ہے کہ وہ کل کو قطر کی حمایت کے لیے آ جائے گا ٹرمپ. اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، میں دیکھوں گا کب ٹرمپ آتا ہے حمایت کے لیے قطر کی. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ. اور الحمدللہ جن سے ان کا پالا پڑا ہے نا، وہ حسینی ہیں، وہ حسینی ہیں، انشاءاللہ وہ نہیں جھکیں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے کہ آج ہم جدید ٹیکنالوجی یوز کریں گے. یہ تو ہم ابھی پرانے میزائل استعمال کر رہے تھے. تو کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ان پر اللہ کا بھروسہ ہے، انہیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ فتح ہوگی. کتنے ملک کراس کر کے ان کے میزائل جا رہے ہیں اور الحمدللہ صحیح ٹھکانوں پر فٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو بغیرتی کی ہے، جو ان کے بڑے بڑے شہید کروائے ہیں، یہ انڈیا والے ملے ہوئے تھے، موساد والے ملے ہوئے تھے، وہ پکڑ رہے ہیں. کل ایک کو پھانسی بھی دی ہے انہوں نے. ہماری طرح نہیں ہے کہ کلبوشین یادیو کب کا پکڑا ہوا تو ابھی جیل میں رکھا ہوا ہے. ہمارے میں جرت ہی نہیں کہ اس کو پھانسی دے دیں، جبکہ پھانسی کا حکم بھی ہوا ہے. تو یہ جو ابھی نندن آیا تھا اس کو چائے پلا رہے ہو، واہ. ہماری جعفر ایکسپریس کڈنیپ ہوئی تو انڈیا نے تو ذرا بھی نہیں کہا کہ بھی مذمت کرتے ہیں. یہ ان کا جہاز گرا تو شہباز شریف بھی کر رہا ہے مذمت، نواز شریف بھی کر رہا ہے، بلاول بھٹو بھی کر رہا ہے. بات صدقے جاؤں تمہاری مسلمانی پر. فی الحال رانا الیاس کی طرف سے السلام علیکم. میری باتوں پر غور کرنا. یہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا میسیج زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. میری طرف سے السلام علیکم.